حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک موت کا واقعہ۔ وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی کیفیت دیکھی تو زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ پھر اچانک حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس زندہ ہوگی اور اٹھ کر کہنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں مشکل مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ حتیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا کہ میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں، تو میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حتیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی شعیب ابی طالب میں جانا پڑا۔ مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابی طالب نے کھانا بیچنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے لیے لے کر جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتے ہیں کہ یہ کھانا حتیجہ کا ہے، کیا تم حتیجہ کا کھانا لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعیب ابی طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعیب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے یہ درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں حضرت حتیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے دعوت میں سے ایک ادب غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلد قبول کیا۔ بس حتیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی کہ اے لوگوں، گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسعت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ حتیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیس حتیجہ کی آخری عمر کی لمحات میں سے ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت حتیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا کہ حتیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو حضرت حتیجہ نے فرمایا کہ اسماء، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسماء نے حتیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے تو فاطمہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میری ماں کہاں ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ رسول خدا، تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا کہ خداوند پر سلام ہے اور اس سلسلہ اور اسی کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت کلثوم ہمشیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت لادا بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا عموماً اداس رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا کہ ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جس کے باعث مجھے بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیں، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پر تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک اور کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل انہیں عطا فرمایا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی وسعت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسی روز آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 طواف کرتے۔ جس سال آپ کو اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت میں محلہ مقام جہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو اعلیٰ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرا باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میری والدہ یعنی میری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حتیجہ ادھر آؤ اور میرے دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ نے دریافت کیا، کیا تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ تو عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ بائیں طرف دیکھو، پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہے، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس کی، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو کہ وہی ناموں سے اکبر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔